آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اردو کا، ٹھیک ہے۔ آج 1 دسمبر ہے، ٹھیک ہے، 2020۔ بیٹا میں نے کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم تشریحات، اقتباسات کی تشریحات پر فوکس کریں گے، کیونکہ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل میں۔ اس لیے اب دیکھیے، سب سے پہلے میں نے وہ اسکیچ بنایا ہے حوالہ اقتباس کا، جو پیپر میں ہم آپ کو پیرا دیتے ہیں، اس کے 2-3 الفاظ شروع والے لکھ کے پھر یہ ڈاٹ ڈاٹ لگانے ہیں، پھر آخری 2-3 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مصنف کا نام ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر سبق کا عنوان لکھیں گے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا اس کا عنوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اکیلا اسوہ حسنہ نہیں لکھ دینا، ٹھیک ہے، اکیلا اسوہ حسنہ نہیں لکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا ہے آپ لوگوں نے ساتھ۔ صنف میں ہے خطبہ یا سیرت، ٹھیک ہے، سیرت نگاری کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خطبے دیے گئے تھے یہ مدراس یونیورسٹی میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک۔ ماخذ ہے خطبات مدراس، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ خطبے دیے گئے تھے، ان میں سے یہ خطبہ ہے۔ پھر ہے ہیڈنگ ہماری مین سیاق و سباق، 1 نمبر ہے مصنف کے نام کا، 1 سبق کے عنوان کا، اور 3 نمبر کا یہ سیاق و سباق ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی لکھوا دیا ہے بورڈ پر، وہی والا تیار کرنا ہے۔ اور اس کی لینتھ، لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ 8 سے 12 لائنیں، یہ سامنے لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کے وہی الفاظ ہوں گے جو بیٹا آپ کو دیے گئے ہیں، دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گی جی بچے۔ اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں، ٹھیک۔ تشریح کے اندر جو الفاظ ہیں اب وہ پیرے کی مناسبت سے ہوتے ہیں، خلاصہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ تصور کر لیں کہ ہمارے پاس پہلا پیرا ہے، پہلی عبارت ہے اور اس کی تشریح ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کے حصول کا ایک ہی طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے کہ شریعت لانے والے پیغمبر اور مذہب کی بنیاد رکھنے والے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ شریعت الہامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت جو ہوتی ہے نا بیٹا، یہ الہامی ہوتی ہے، الہامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ منصب صرف اپنے مقرب بندوں یعنی انبیاء کو عطا کرتا ہے، چنانچہ ہر مذہب نے یہی فلسفہ دیا ہے کہ اس مذہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول اور اس کی عنایت کے امیدوار بننے کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ انسان تربیت کا محتاج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کا انتظام کیا ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور ان کا رخ اللہ کی طرف پھیریں۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہم یہاں حوالہ جات میں اس کا مفہوم لکھیں گے، آیت نہیں لکھیں گے قرآن کی۔ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ایک پیرا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ہر مذہب نے اپنے ماننے والے کسی نہ کسی شکل میں اپنی مذہبی ہدایات اور تعلیمات کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ تمام پیروکاروں کو ان کی اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری جامع، اکمل اور عالمگیر مذہب ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے حصول کے لیے تمام مذاہب سے افضل اور بہترین طریقہ متعارف کرایا ہے اور اعلان فرمایا کہ اس نمونے کی اطاعت اور پیروی ہی اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا مستحق بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہم لکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسلام کے ماننے والوں کے پاس ایک ہی وقت میں 2 گراں قدر نعمتیں موجود ہیں، ایک قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے،
دیگر مذاہب کی الہامی کتابیں کتاب اللہ ہے، جبکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے پاس دوسری نعمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا عملی نمونہ محفوظ ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک ایک لمحہ آپ کے دور کے لوگوں کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ صحابہ کرام کا آئندہ آنے والے انسانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور زندگی کے تمام لمحات کو احادیث کی شکل میں محفوظ فرما دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی لفظی تصویر کہا جاتا ہے۔ یہاں حدیث مبارکہ کوٹ کرتی ہوں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر سن لیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ریفرنس آپ اس کے اندر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بقول شخص سے علامہ اقبال کی شاعری میں اگر کسی دوسرے شاعر کا کلام داخل کر دیا جائے تو علامہ اقبال کے محققین فوراً دوسرے شاعر کے کلام کو الگ کر سکتے ہیں، یعنی پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے حفاظ جنہوں نے حدیث مبارکہ حفظ کر رکھی ہیں اور احادیث کو سمجھنے والے سمجھانے والے موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا کلام ہی اس کا کلام ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی چیز اور اس میں شامل کی جائے تو وہ فوراً پہچان کر اسے الگ کر دیں گے۔ ٹھیک۔ عبارت کے اختتام پر مصنف کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہونے والا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سامنے رکھ دی ہے، جس کی پیروی اور اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر بنی نوع انسان آج اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال کی اتباع میں موجود ہے۔ بس ادھر کر دو نا آپ یہ الفاظ بھی۔ چلو جی آن کر دو جی بیٹا۔ دوسرا جو ہمارے پاس پیرا ہے، جو عبارت ہے، وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقات میں داخل ہوں ناممکن ہے۔ یہاں سے شروع ہوگی اور ختم کہاں ہوگی؟ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہماری کتاب کی دوسری وہ عبارت ہے جو ملتان بورڈ نے 2007 میں اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا سارا بایو ڈیٹا وہ اسی طرح ہوگا، حوالہ اقتباس ہم ویسے ہی دیں گے، مصنف کا نام سیم ہوگا، سبق کا عنوان بھی سیم ہوگا، صنف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ماخذ بھی خطبات مدراس ہوگا، سیاق و سباق وہی ہوگا جو آپ کو دیا گیا ہے، لینتھ بھی اس کی 8 سے 12 لائنیں ہی ہوں گی۔ آگے چینج ہوگی تو تشریح ہوگی، کیونکہ جو پیراگراف ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم نے اس سے ریلیٹڈ تمام مواد اس میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ سیکنڈ پیرے کی دوسرے اقتباس کی جو تشریح چلنے لگی ہے وہ سن لیجیے آپ۔ تشریح طلب عبارت میں سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کو اختیار کریں، ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ عادات و اطوار، خیالات، صلاحیتوں اور مزاج کے لحاظ سے ایک ہی جیسے ہوں۔ نہیں ناممکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے، کیونکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کی حیثیت، مقام، مرتبہ اور منصب ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی الگ ہے۔ ان کی حیثیت یقیناً ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کائنات کا سارا نظام اختلاف عمل کے اصول پر چل رہا ہے، یعنی مختلف اعمال۔ تقریباً ہر انسان ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے،
اور لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے کی مدد و معاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ معاشرے میں موجود ہر فرد کی معاشرتی حیثیت اس کے کام کی نوعیت کے سبب سے ہوتی ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح کا کسی کا کام ہے بیٹا، اس طرح کی ہی اسے مدد چاہیے۔ آپ کو پڑھائی کا کام ہے، آپ کو استاد کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کام ہے، ہم پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے تعاون کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے تیار کریں اور زبانی تیار کر کے ازبر کر کے ہمیں ٹیسٹ کی صورت میں ہمارے ہی سوال کا جواب ملے، نہ کہ کوئی اور۔ یعنی سوال میں نے کچھ اور کیا ہو، جواب آپ کچھ اور دے دیں تو یہ موضوع نہ ہوگا۔ تو موضوع اور برمحل کیا ہے کہ جو آپ سے پوچھا گیا بالکل اس کی مطابقت سے آپ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہر فرد کی معاشرے میں حیثیت الگ ہے۔ اب یہاں میں آپ کو اپنے ادارے کی مثال دیتی ہوں۔ دیکھیے، آپ کے اساتذہ کی ذمہ داریاں اور ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، جو ہیڈ ہیں ان کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ اب دیکھ لیں، اپنے اعجاز صاحب ہیں، وہ آپ لوگوں کی فیس وغیرہ کا لین دین کا حساب رکھتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو بھی خلل ڈل جائے۔ مریم ہیں، آپ کا کتنا بڑا ہمیں تعاون حاصل ہے اس کا کہ ہر کسی کے لیے دیکھیے وہ کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ جو بچے ایبسنٹ ہیں روز کالز کر رہی ہیں، ہر چیز کا حساب رکھ رہی ہیں، کون کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے بجے جا رہا ہے، آپ کے ایک ایک بچی کے جانے تک وہ یہاں موجود رہتی ہیں۔ تو بیٹا جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی ہیں، جو اعجاز صاحب کی ہیں وہ ان کی ہیں، جو اساتذہ کرام کی ہیں وہ ان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہر شخص کسی بھی انتظام کو، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ہم میں سے ایسا نہیں جو کہے کہ میں مکمل ہوں۔ اللہ کی ذات کے سوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و افعال کے سوا کوئی بھی یہاں مکمل نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا تھا کہ کس طرح سے کہا گیا ہے کہ معاشرے میں موجود ہر فرد کی معاشرتی حیثیت اس کے کام کی نوعیت کے سبب سے ہوتی ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ دنیا میں بادشاہ بھی ضروری ہیں جن کے ذمے ملک کا نظام سنبھالنا اور حکمرانی کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ ملک کا بادشاہ نہ ہو تو ملک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ دنیا میں منظم معاشرتی نظام کی تشکیل کے لیے بادشاہوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ملک کے افراد کسی ایک حاکم کے احکامات کے تابع ہو کر انتشار اور بگاڑ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح قبیلے کا سردار کا ہونا بھی ضروری ہے، جو اپنے قبیلے کے افراد کے درمیان جھگڑوں کے فیصلے کر کے ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کرتا ہے۔ ملک میں عوام کا ہونا ضروری ہے، ان پر حکومت کرنے کے لیے حکمرانوں کا ہونا بھی لازم۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رعایا کو قانون کا پابند کرنے اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ حقیقی انصاف کی فراہمی تقویٰ سے قریب تر ہوتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تیسرے نمبر پر آپ کا حوالہ اس لکھا جا چکا ہے۔ انصاف کی ایک گھڑی برس ہا برس یعنی سال ہا سال، برس ہا برس کی عبادت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ برس ہا برس اکٹھا بھی لکھا جاتا ہے، یوں الگ بھی لکھا جاتا ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور داخلی طور پر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فوج کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح فوج کی سربراہی قائم رکھنے کے لیے فوجی افسروں اور جرنیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں۔ دنیا میں غریب بھی ہیں تو دنیا کا نظام چلانے میں معاونت ہو رہی ہے۔ غریب محنت مزدوری کرتے ہیں تو امیروں کا کام ہو جاتا ہے، اور امیر محنت کا معاوضہ ادا کرتے ہیں جس سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں، جو دنیاوی جاہ و حشمت کی رغبت نہیں رکھتے، یعنی دنیاوی شان و شوکت کو اتنی دلچسپی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا دیں، وہ غلط ہو یا صحیح، ٹھیک ہے؟ عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ ایسے متقی اور پرہیزگار اللہ والے دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ دنیا قائم ہی اللہ والوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی اس کا نام لیوا باقی ہوگا تو قیامت برپا نہیں کرے گا۔
سید سلیمان ندوی مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے دین کے سپاہی بھی موجود ہیں جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں، توحید کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہوتا ہے، اسی لیے تنہائی کی زندگی عذاب ہوتی ہے، اس لیے خاندانی نظام کا ہونا لازمی ہے۔ دوست و احباب کا ہونا بھی لازم ہے، جس سے انسان اپنے دلی جذبوں اور خیالات کا تبادلہ کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ بے شک مخلص دوست قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی نظام کی بقا کے لیے تاجروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بیٹا اس پیراگراف کا ایک ایک فقرہ ڈیٹیل میں کر کے سنایا جا رہا ہے۔ یہی ہوتی ہے اس کی تشریح جو آپ نے ہر کسی نے کسی ایک پیراگراف کی لکھ کر دیکھنی ہے لازماً، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاشی اور معاشرتی نظام کی بقا کے لیے تاجروں کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور معاشی نظام کی خوشحالی اور بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز، حج وغیرہ کی ادائیگی کے لیے امامت کرنے والے بھی ضروری ہیں۔ دین اسلام کے مسائل بتانے اور مذہبی اصولوں کی وضاحت اور تشریح کرنے کے لیے بھی مذہبی رہنماؤں کا ہونا لازم ہے۔ عبارت کے اختتام پر مصنف کہتے ہیں کہ اس دنیا کے احسن نظم و نسق کا انحصار اس بات میں پوشیدہ ہے کہ مختلف انسانی طبقے اپنے اپنے فرائض کو بہتر اور عمدہ طریقے سے سر انجام دیں۔ تمام انسانی طبقوں کے افراد کو رہنمائی اور رہبری کے لیے عملی مثال اور نمونے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام نے ہر طبقہ انسانی کی رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور جامع ہستی بطور نمونہ پیش کی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہر پہلو سے کامل اور اکمل ہیں اور دنیا کے طبقات کے لیے اس میں رہنما اصول موجود ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور یہاں بھی اس پیرے میں بھی آپ یہی والی کوٹیشن یا یہی والا حوالہ دے سکیں گے، اسی لیے میں نے پہلے ہی لکھ لیا تھا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے احسن نمونہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی یہ وہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ٹھیک ہے جی، چنانچہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جی بیٹا، اب کچھ الفاظ کے معنی تھے۔ اسوہ نمونہ، حسنہ نیکی یا اچھائی، تو اس دونوں الفاظ کو جب اکٹھا کریں گے یہ ترکیب بن جائے گی اسوہ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ، اہل لائق یا قابل، تدبیر طریقہ، شارع شریعت نافذ کرنے والے، بانی بنیاد رکھنے والا، عملی مجسمہ عملی نمونہ یا مثال، پیروی اطاعت، کتاب قرآن مجید، سنت سے مراد طریقہ، دستور یا وہ راستہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا ہو۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی۔ کل میں یہیں سے آگے یہ حوالہ جات کے ساتھ مطلب ہم کیا کریں گے کہ روز ایک اس میں سے دو اس میں سے وہ پیراگراف وہ اقتباسات لیں گے جو بورڈ نے دیے ہیں اور ان کی ہم یوں ڈیٹیل میں تشریح کریں گے۔ خلاصہ جات میں نے کرا دیے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ معنی ایک ایک آپ کو لکھا دیے گئے ہیں، تو یوں کچھ ڈسپلے کبھی ہو بھی جایا کرے گا اور کبھی نہیں بھی۔ تو بہرحال ہم روزانہ انشاءاللہ تشریحات پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے تاکہ ڈیٹیل میں اور پرفیکٹ ہماری تیاری ہو سکے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔